الله الرحمن الرحيم وحمده ایک کتاب کا نام ہے جو اس نام کے ساتھ جس کا ترجمہ کیا گیا آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب کے اندر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ ایک غلام میں ایک دشت میں ایک تھال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دلواتے ہوئے ان پر پانی بہایا تو وہ پانی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر بھی جا گرا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تو غلام نے یہ کہنا شروع کر دیا والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ ابھی اس نے اتنا ہی پڑھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ آپ کو غصہ آیا، جب پانی آپ پر گرا آپ کو غصہ آیا تو آپ نے یہ بات، ظاہر ہے کہ جو بھی بات مزاج کو اچھی نہ لگے اس پر بسا اوقات غصہ آتا ہے، اور غصے کا بسا اوقات اظہار ہوتا ہے، بسا اوقات اظہار نہیں بھی ہوتا۔ بعض افراد غصے کا اظہار کر لیتے ہیں، بعض افراد غصے کا اظہار نہیں کرتے، غصے کو پی لیتے ہیں۔ مختلف صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجیے اس کو کہ ہمارے ہاں بالخصوص اس وقت کہ جس وقت صف مکمل ہو گئی، آگے جگہ بالکل تھوڑی ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی پیچھے سے آدمی صف کے درمیان داخل ہونے کی کوشش کرے جبکہ جگہ بالکل تنگ ہے، اگر بالفرض یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں صف آگے پیچھے ہو جائے گی، صف ٹیڑھی ہو جائے گی، یعنی صف سیدھی باقی نہیں رہے گی۔ تو ایسی صورت میں نہ تو داخل ہونے والا جلدی سے پیچھے ہٹتا ہے، اور ساتھ والا جو ہے بس اوقات اس کے مزاج پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ اب صف مکمل ہو رہی ہے، اور اس بندے کے داخل ہونے کی بنا پر یہ صف جو ہے یہ ٹیڑھی ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں بس اوقات مزاج کو ناگوار گزرنے کی بنا پر ساتھ والا جو ہے وہ ذرا غصے میں آ جاتا ہے اور طرح طرح کی گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ پہلے سے جلدی کیوں نہیں آ جاتے؟ اگر آپ کو پہلے سب کا شوق ہے تو پہلے سے جلدی آیا کریں، یا اس قسم کے جملے بولے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے غصے کا اظہار ہے جتنا ہو سکتا ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلی صف میں کوئی بندہ شامل ہو رہا ہے لیکن ساتھ والے جو ہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی غصہ نہیں کرتے، اگر غصہ آتا بھی ہے تو وہ پی جاتے ہیں، اس کا اظہار نہیں ہونے دیتے۔ تو آپ یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بات مزاج کو اچھی نہیں لگتی بس اوقات اس پر غصہ آ جاتا ہے، لیکن غصہ تو آتا ہے، اس غصے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، ہمارے اسلاف ان کا انداز غصے کے حوالے سے کیا ہوتا تھا۔ ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ عام زبان زد عام ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جناب غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ کرنا حرام ہے۔ اللہ کے بندو، ہر موقع پر غصہ کرنا حرام نہیں ہے۔ بعض مواقع ہیں جہاں پر غصہ کرنا یہ درست نہیں، اور بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر غصہ نہ کرنا یہ بزدلی کہلاتا ہے، بلکہ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اس کو غیرت کے منافی قرار دیا جاتا ہے، یعنی وہاں پر غصہ کرنا غیرت کی علامت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے دین اسلام کے اوپر طعن و تشریح کرے تو ایسی صورت میں غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا دار اتنے پورا کیتا جائے، بجائے اس لیے کہ اتنے چپ اختیار کیتی جائے انہوں اتنے کار پورا کیتا جائے۔ یہ ہے غیرت ایمانی، اتنے غصہ ہونا نہیں ہے۔ اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر طعن و تشریح کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار پر طعن و تشریح کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر طعن و تشریح کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ازواج پر دار و تشریح کرتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر دار و تشریح کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پر دار و تشریح کرتا ہے، جس کتاب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے اس کتاب پر دار و تشریح کرتا ہے، تو اب غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ جڑا اعتراض کرنا والا، جڑا دار و تشریح کرنا والا اس کا کام پورا کر کے پھر واپس نہیں، غیرت کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن اگر وہاں پر غصہ نہیں کرتا ایسی صورت میں اس کو غیرت مند نہیں کہا جا سکتا، اس کو غیرت مند نہیں کہا جا سکتا۔ جب غیرت مند نہیں ہے تو دوسرا مفہوم مخالف وہ اس پر صادق آئے گا کہ اس کو پھر کیا کہا جائے۔ لیکن اپنی ذات کے لیے جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے، اگر اپنی ذات کو کوئی گالی گلوچ بھی دے دیتا ہے، کوئی برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں غصے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہمارے اسلاف کا انداز یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر جب پانی گرتا ہے، آپ تیز نگاہوں سے اپنے غلام کی طرف دیکھنا شروع فرماتے ہیں کہ اتنے میں غلام، آج کل ہم اپنے آپ کو بادل کی طرف آزاد سمجھتے ہیں، آزاد خیال کرتے ہیں کہ جناب اسی آزاد لوگ، اسی بڑے معزز لوگ۔ غلام جو ہوتے ہیں وہ ذرا آزاد ظاہر کے نہیں ہیں، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ غلام ہو کر پھر قرآن کتنا یاد رکھتے تھے، اس انداز کے اندر ان کو قرآن یاد ہوتا تھا اور قرآن کا مطلب ان کو یاد ہوتا تھا۔ بر موقع محل کی مناسبت سے وہ قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے تھے۔ چنانچہ یہ بھی وہ مقام تھا کہ جس وقت اس غلام نے سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 134 اس کو تلاوت فرمایا موقع محل کی مناسبت سے، اور وہ یہ بیان بھی کس کے سامنے کیا؟ اس بندے کے سامنے بیان کیا جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے ہے، جس کا تعلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان معنوں کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی امام محمد باقر ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ ام فروا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں۔ تو ان سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تو آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور ادھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان، ان کی آل اولاد کا آپس میں کیا محبت بھرا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں، اور جہاں پر ناراضگیاں ہوں، جہاں پر ایک دوسرے کی دشمنیاں ہوں، وہاں پر اتنے کلوز رشتے نہیں ہوتے، لیکن جہاں پر ایسے کلوز رشتے ہوں وہاں پر دشمن داریاں ظاہر نہیں کی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب ان کے اتنے قریبی آپس میں تعلقات تھے تو پھر ایسی صورت میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کے دشمن تھے، ان کے حقوق کو پامال کرنے والے تھے، یہ باتیں کہنا جو ہے یہ دن کے وقت سورج نکلا ہوا ہو تو یہ کہنا کہ جناب دن چڑھا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہو پھر بھی بندہ کہے کہ جناب دن نہیں چڑھا ہوا، حالانکہ جب بھی سورج چڑھے گا دن نکلا ہوا ہوگا۔ اگر سورج نہیں ہے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے رات ہو، لیکن جب سورج نکلا ہوا ہے پھر بھی کہنا کہ جناب دن نہیں چڑھا، ایسا کہنا غلط ہے۔ جب بھی سورج چڑھا ہوگا دن ضرور ہو۔ اچھا خیر، اس غلام نے آیت مقدسہ تو فوراً پڑھا، اس حصے کو پڑھا بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے، بس اتنا جملہ پڑھنا تھا، ابھی آگے پڑھا نہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت مقدسہ کو سن کر، اس حصے کو سن کر فوراً کہا کہ جناب میں نے غصے کو پی لیا۔ اس پر اس غلام نے اگلے حصے کو پڑھا، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے غصے کو بھی پی لیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے تجھے معاف بھی کیا۔ اس پر اس غلام نے اگلا حصہ پڑھ دیا، کہنے لگا واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، نیکی کرنے والے نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ بس یہ والا حصہ پڑھا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا میرے مال میں سے 1000 دینار تیرے لیے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے،
تو فرمایا 1000 میرے مال سے 1000 دینار تیرے لیے. یہ ہے ان لوگوں کا انداز کہ جو خود نیکوکار ہیں، خود متقی پرہیزگار ہیں، قرآن کو جاننے والے ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب جب قرآن کریم پر عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ اس انداز میں عمل